اس وقت دنیا میں بڑی سیاستیں چل رہی ہیں. آج کل تو ویسے ہی بہت سیاست چل رہی ہے اسلام آباد میں. دھرنے، حکومت گراؤ، وہ کہہ رہے نہیں گراؤ، وہ ادھر لڑک گیا، وہ ادھر لڑک گیا. لوگ 24 گھنٹے میڈیا پہ یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. فلاں نے وزیر اعظم کا ساتھ چھوڑ دیا، فلاں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اپوزیشن کا دھرنا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں یا کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یا جو بھی سلپ آف ٹنگ ہے، یا جو میمز موقع، ایک طوفان میڈیا پہ کھڑا ہوا ہے. یہ ملک کی سیاست ہے، ایک بین الاقوامی سیاست ہے. روس نے یوکرائن پہ حملہ کر دیا ہے، کچھ رشیا کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں. یورپ دھمکیاں لگا رہا ہے، رشیا بھی دھمکیاں لگا رہا ہے. یہ بین الاقوامی سیاست ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے. پہلی جنگ عظیم سب کو پتہ ہے، ورلڈ وار میں کتنی تباہی ہوئی. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی، یو این او وجود میں آئی کہ ملکوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا جائے. ملک وجود میں آئے، ہم پاکستانی ہیں، وہ جاپانی ہے، وہ افغانی ہے، وہ چائنا کا ہے. یہ ہمارے مسائل ہیں. یہ کس کے مسائل ہیں؟ ہمارے، جس میں ہمیں بہت زیادہ دلچسپی ہے. کسی حد تک یہ دلچسپی ضروری بھی ہے، کیونکہ اس کا بھی ہماری زندگی سے گہرا تعلق. ہمیں پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تاکہ ہم اس کو سپورٹ کریں. جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کریں، جو غلط ہے اس کی مخالفت کریں. لیکن جو اس کائنات کو بنانے والا ہے نا، اس کی دلچسپی کسی اور چیز میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی، بولو، بالکل بھی نہیں. وہ کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں. جس نے بنایا ہے وہ باتیں کچھ اور ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے الحم سے لے کے والناس تک کسی سیاستدان کا تذکرہ نہیں کیا قرآن میں. اس نے نہ پاکستان کا تذکرہ کیا، نہ جاپان کا تذکرہ کیا، نہ وہ ان باؤنڈریوں کو، ان حدود کو مانتا ہی نہیں ہے. آپ جب دفتروں میں بیٹھتے ہیں تو میں نے بتایا جیسے ایک مسئلہ سیاست کا ہے نا، اس پہ ہماری صبح شام ٹاک ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. اور بھائی سنا ہے عمران خان کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے زرداری نے کیا کہا، بلاول نے کیا. یہ ایک سیاست چل رہی ہے نا میڈیا پہ بھی. ایک طوفان ہے، بدتمیزی ہے، جنگ ہے. اور یہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں، ویسے ہی آپ کے جنرل نالج کے لیے، کہ جو بھی ہوگا غلط ہی ہوگا. ہم جب بچپن میں ڈرامہ دیکھتے تھے، توبہ کر لی اللہ معاف فرمائے، الیکشن کے دنوں میں آپ کو بتایا نا آئے گا بھائی آئے گا، فلاں تو آئے گا. ایک ڈرامہ آیا تھا، اس میں یہ تھا آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. انہوں نے اس نعرے کا انتخاب اس لیے کیا کہ جو بھی آئے گا تو ہم یہ کہیں گے ہم نے تو نعرہ لگایا تھا آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو آ گیا نا، دیکھو کوئی نہ کوئی. آپ اسپیسیفک کسی شخص کا نام لے کے نعرہ لگائیں کہ یہ آئے گا، پھر وہ نہیں آئے تو بدنامی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نعرے میں اتنا کامن کر دیا جائے، عموم پیدا کر دیا جائے، آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا. اب میں بتا دوں اگر حکومت چلی جائے گی، نہیں گئی تو پھر میں بدنام ہوں گا. میں بتا دوں حکومت نہیں جائے گی اور چلی گئی تو بدنامی ہے. اس لیے ہم ایک کامن نعرہ لگاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا، میں کہتا ہوں جو بھی ہوگا غلط ہی ہوگا. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ پٹرول سستا ہو جائے گا اور وغیرہ وغیرہ. ایسا کچھ بھی ہونے والا بولو نہیں ہے. مزید آگے تباہی ہی بظاہر مقدر ہے. تو جو بھی ہوگا خیر،
تو ایک دلچسپی کی چیز ہماری نظر میں یہ ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، فواد چودھری صاحب نے کیا بیان دیا، جے یو آئی کی طرف سے کیا بیان آیا، مسلم لیگ کا کیا اسٹیٹس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے ہمارے جو صبح و شام ٹاک شاک ہوتی ہے، ہماری گپ شپ ہوتی ہے، وہ ہے بزنس اور کاروبار اور انکم کے حوالے سے، اس میں ہمیں بہت دلچسپی ہے۔ صبح و شام ہماری باتیں اسی کے گرد، یہ ہمارے دلچسپی کے موضوعات ہیں۔ لڑکے جب آپس میں ملتے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی آج کل، ابے یار ادھر اپلائی کیا ہوا ہے میں نے یار، دیکھو ابھی اچھی کمپنی ہے، دعا کرو جاب مل جائے یار، میں بھی بے روزگاری سے بالآخر تھک گیا ہوں یار۔ بے تو کیا کر رہا ہے؟ بھائی ہم تو اپنا سوچ رہے ہیں کوئی دکان شکان کھولیں، اپنا کوئی نسوار کی دکان ہی کھول لیں، پان کی دکان ہی کھول لیں، میں بزنس کا سوچ رہا ہوں۔ چھوٹے تاجر کی یہ باتیں ہوتی ہیں، بڑے تاجروں کی اس سے اوپر کی، یار ایک کنٹینر سوچ رہا ہوں پیاز کا میں بھیج دوں عمان، یار سوچ رہا ہوں دبئی میں آلو بھیج دوں، ازبکستان سنا ہے اس وقت آلو نہیں ہے تو ابھی آلو بھیج دوں ہم۔ یہ بڑے تاجروں کی باتیں، یہ ہمارے دلچسپی کے موضوعات ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دلچسپی کا موضوع ہے ایجوکیشن، جو پڑھنے والے لڑکے ہیں۔ کراچی میں یہ خیر موضوع نہیں ہے، کراچی میں یہ ایجوکیشن کے ٹاپک سے الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، کیونکہ آپ پڑھ کے ایگزام دو یا بغیر پڑھے ایگزام دو، رزلٹ آپ کا سیم ہے، بلکہ پڑھ کے دینے میں فیل ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو کیونکہ ہم بھی یہیں سندھ سے ہی پڑھا ہے نا ہم نے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال کسی حد تک اس میں بھی لوگوں کو دلچسپی ہے کہ بھائی کیا کر رہا ہے تو نے، ابھی ایگزام کب ہیں، بی اے کر لیا ہے، بی ایس سی کرنا ہے، بی کام کرنا ہے، ایم بی اے کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ ہماری دلچسپی کا ٹاپک ہے اور موضوع ہے۔ کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جہاں میں غلط بات کہنا شروع کروں نا، آپ بول دو مجھ سے، یہ آپ کی باتیں ان لاجیکل ہیں، ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے ٹاپک ہے جس میں ہمیں دلچسپی ہے بہت زیادہ۔ اللہ کو اس ٹاپک سے بھی کوئی دلچسپی بولو۔ ایک دلچسپی کا ایک بہت اہم ٹاپک کنواروں کا ہے کہ ان کو رشتہ نہیں مل رہا یا اپنی مرضی کی شادی نہیں ہو رہی، یہ کنواروں کا ٹاپک ہے۔ ہر کنوارے کا اس زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک کنواری ہے اس کے دماغ میں، جس کو وہ روزانہ 50-60 روپے کا بیلنس ڈال دیتا ہے۔ جن کی ہو چکی ہے ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بن نہیں رہی، بیوی قابو میں نہیں آ رہی، بچے ہو گئے ہیں تو وہ کنٹرول میں نہیں ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ یہ بھی ہماری دلچسپی کا بہت بڑا، بولو نا، موضوع ہے۔ صبح و شام اسی کے گرد ہم گھومتے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ دلچسپی ان کے امور جو ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک بہت بڑا ایشو ہمارا صحت ہے، اس پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ جب انسان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو صحت کے ایشوز کھڑے ہونا شروع ہو جاتے۔ جب چائے کا پوچھیں گے تو بھائی آپ چینی پیتے ہیں یا نہیں پیتے، اب کامن سا سوال ہے، ایسا تو نہیں شوگر کا مسئلہ ہے آپ چینی نہ، اب ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ ہوٹل والا بھی پوچھتا ہے، ہاں بھائی چینی ڈالوں؟ پہلے نہیں پوچھتے تھے، ہوٹل والے کو پتا ہوتا تھا پھیکی چائے کون پیتا ہے بھائی۔ ہمیں یاد ہے 20-25 سال پہلے کبھی کسی ہوٹل والے نے کسی سے نہیں پوچھا کہ چینی ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی ہے۔ اب ہوٹل والا 20 سال کے لڑکے سے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے چینی پی، اس کو پتا ہے 20 سال میں بھی شوگر کی بیماری ہے، ہوٹل والا پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی چینی ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی۔ تو ایک ایشو صحت کا بھی بہت زیادہ ہے جس میں لوگوں کو بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ بعض لوگوں نے تو بلڈ پریشر کی مشینیں گھر میں لا کے رکھ لی ہیں، چیک کرتے رہو بیٹھ کے۔ شوگر کا ایشو، بلڈ پریشر کا ایشو، اسی میں الجھ جاتا ہے انسان۔ اگر ہم انسان کی عمر کو ڈیوائڈ کریں نا، تقسیم کریں،
12-13 سال تو بلوغت کے نکال دو، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسئلہ ہے کیا اس کے ساتھ. اس میں تو بنٹے کھیلنے کی، آج کل پب جی آ گیا ہے، پب جی میں زندگی ضائع ہو جاتی ہے. 15-16 سال کے بعد کچھ تھوڑی کھوپڑی کام کرنا شروع کرتی ہے، بالغ ہوتا ہے، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، تو لڑکیوں سے دوستیوں کا شوق پیدا ہونا شروع. یہ مسائل زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. تھوڑی عمر اور پکی ہوتی ہے تو معاش کی فکر، کمانا کیا ہے، پڑھنا ہے، پڑھ کے کمانا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے یا بزنس کرنا ہے. اس میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انسان کا نکل جاتا ہے. 40 سال کے بعد گھریلو مسائل، پھر صحت کے مسائل، بالآخر انہی مسائل میں گھرتے ہوئے ایک دن اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. حضرات بول لیں آپ لوگ، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. سبکتگین صاحب، میں نے نام ایسا سلیکٹ کیا ہے جو کسی کا نہ ہو. پہلے میں ستار بھائی کہتا تھا، وسیم بھائی، تو وہ لوگوں کے فون آئے، یار ہم کو کیوں تختہ مشق بنایا ہوا ہے. حضرات سبکتگین صاحب آج قضائے الہی سے دنیا سے رخصت ہو گئے. امریکہ روس کی جنگ اسی طرح چلتی رہی، لیکن سبکتگین صاحب جن کو بہت دلچسپی تھی کہ روس یوکرائن پہ قبضہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، روس نے قبضہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو، سبکتگین صاحب دنیا سے چلے گئے. عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹے یا نہیں الٹے، وسیم صاحب جو روزانہ ٹاک شو پابندی سے دیکھا کرتے تھے، ان کا تختہ بالآخر بولو الٹ گیا، وہ دنیا سے چلے گئے. گھریلو مسائل آپ کے حل ہوں یا نہ ہوں، کچھ کے حل ہو جاتے ہیں، کچھ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ کے جو مسائل تھے، بیماری تھی نہیں تھی، بالآخر ایک دن مسجد سے اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. آج ستار صاحب بھی دنیا، مزہ ستار وسیم میں یہ کیا، سبکتگین کس کا نام ہوتا ہے یار. آج بالآخر ستار صاحب بھی اس دنیا سے رحلت فرما. مرحوم کا نماز جنازہ ظہر کی نماز کے بعد فلاں مسجد میں ہوگا. سمجھتے ہیں؟ اچھا، جو کام ستار صاحب کر کے گئے تھے وہی ان کی اولادیں دوبارہ سے شروع کر دیتی ہیں. وہی سارے کام کون شروع کر دیتا ہے؟ ان کی اولادیں. ایک ایک کر کے ہماری دلچسپی کی جتنی چیزیں ہیں وہ چیزیں اسی طرح برقرار رہتی ہیں. دلچسپی لینے والے لوگ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اور بڑے مسائل ہیں لوگوں کے جن میں سب پریشان ہیں، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے. تو مائیکل جیکسن کا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ میں ایسا شو کروں جو دنیا کا سب سے بڑا ہو. بہت سارے شو کیے اس نے، لیکن جب سب سے بڑا شو ہونے لگا تو اس سے پہلے وہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا، شارٹ. اعلان ہوا، حضرات. ان کے ایسے اعلان ہوتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں ہوتا تو پھر حضرات ہوتا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. مائیکل جیکسن جس کا تاریخی شو ہونے والا تھا، اب وہ تمام آڈینس جو ان کے شو میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے تھے ان سے گزارش ہے کہ مرحوم کی نماز جنازہ اتنے بڑے ہوگی، اتنے بجے ہوگی، اس میں شرکت فرمائیں. اگر وہ ہمارے ہاں مسلمان ہوتا یا کس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہوتا. اللہ نے اس دنیا کا جو نام رکھا ہے نا قرآن میں، متاع الغرور، دھوکے کا گھر. قرآن آپ کو ان چیزوں میں دلچسپی سے منع نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ ان میں دلچسپی نہ لیں آپ، لیکن قرآن خود ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، وہ آپ کو ادھر سے ہٹا رہا ہے. قرآن کے مسائل ہی کچھ اور ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کا ارادہ کیا، اس وقت اس زمین پہ جنات اور جانور آباد تھے،
نہ جاپان تھا، نہ چین تھا، نہ انڈیا تھا، نہ پاکستان تھا، کوئی کنٹری دنیا میں نہیں تھا. قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، آدم کو، اور ان کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، دونوں کے ملاپ سے اللہ نے تم سب سے زمین کو بھر دیا. پھر تم نے پھڈے بازی شروع کر دی. اب تمہاری بہت ساری قسمیں بن چکی ہیں. کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سیاسی سطح پہ کامیاب ہے، کوئی سیاسی سطح پہ ناکام ہے. اتنی ساری قسمیں ہیں نا، لیکن اللہ کو تمہاری ان قسموں سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، میں صرف یہ دیکھوں گا ان 2 میں سے یہ کس قسم میں پورا اترتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے ہاں جو چھلنی ہے نا، جو ترازو ہے، اس میں کتنی قسم کے لوگ ہیں. اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے پاکستانی ہے یا امریکی ہے. اللہ کو اس سے غرض ہے اما شاکرن و اما کفورا، بس. یہ شکر گزار ہے یا یہ ناشکرہ ہے. بنانے والے کو پہچانتا ہے یا بنانے والے کو بھول چکا ہے. اللہ کو اس کے علاوہ میری اور آپ کی ذات میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آج مغرب کی یلغار کی وجہ سے، لبرلزم کی یلغار کی وجہ سے اس حقیقت کو ہم بھول چکے ہیں. انسان سارا دن میڈیا پہ جو خرافات سنتا ہے، دماغ میں وہی خرافات انسٹال ہو جاتی ہیں.